الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو یہ ادب سکھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ الفاظ بھی استعمال نہیں کرنا جو الفاظ بے ادبی کے تو نہیں، لیکن اس سے بے ادبی کا شائبہ، شک اور شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی بے ادبی کرنا، توہین کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ توہین آمیز الفاظ استعمال کرنا، بے ادبی پر مشتمل الفاظ استعمال کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جو الفاظ اگرچہ صحیح الفاظ ہیں لیکن اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا پہلو نکل سکتا ہے، آپ کی توہین کا پہلو نکل سکتا ہے۔ فرمایا کہ وہ الفاظ بھی آپ نے ادا نہیں کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا کا کلمہ مت کہو، وقولوا انظرنا، یہ کہو کہ انظرنا، ہماری طرف نظر کرم کیجیے، اپنی نگاہ ہماری طرف بھی متوجہ کیجیے۔ انظرنا کے الفاظ کہنا ہے، راعنا کے الفاظ ادا نہیں کرنے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے وہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اللہ کے رسول سے یوں کہا کرتے تھے راعنا۔ راعنا کا ایک مفہوم جو اس کا صحیح مفہوم ہے وہ یہ ہے، راعنا اللہ کے رسول آپ ہماری رعایت کیجئے، یعنی ہماری طرف بھی توجہ کیجئے، جیسے آپ صحابہ کی طرف، دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہیں، ایسے ہماری طرف بھی رعایت کیجئے، ہماری طرف بھی توجہ کیجئے، ہماری رعایت ہو جائے، ہم بھی آپ سے دین کی کچھ باتیں سیکھ سکیں۔ لیکن وہ راعنا کا لفظ نہیں پڑھا کرتے تھے، وہ راعنا کو کھینچ کر پڑھا کرتے تھے، راعینا، جس سے اس لفظ کا معنی اور اس کا مفہوم بدل جایا کرتا تھا۔ راعینا کا معنی ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح گستاخی کیا کرتے۔ صحابہ نے یہود کو جب دیکھا کہ یہ راعینا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو صحابہ نے یہ گمان کیا کہ یہ اہل کتاب ہے، یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے پاس تورات کا علم ہے، یہ اللہ کے نبی کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہوں گے جو نبی کی شایان شان ہوگا، جو نبی کے لیے زیادہ مناسب ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے بھی راعنا کے الفاظ کا استعمال شروع کیا، اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے۔ یہود جو تھے وہ خوش ہونے لگے کہ جس لفظ سے ہم اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہیں وہی لفظ
صحابہ بھی اور آپ پر ایمان لانے والے ہیں وہ بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ راعنا کا لفظ صحیح ہے، راعنا کا جو لفظ ہے لفظ صحیح ہے، معنی بھی صحیح ہے، آپ ہماری رعایت کیجئے، لفظ کے اندر کوئی خرابی نہیں، معنی کے اندر بھی کوئی خرابی نہیں۔ لیکن یہود جو تھے وہ اس کے اندر اس کا غلط پہلو نکالا کرتے تھے، اور اس سے اللہ کے رسول کی توہین اور اللہ کے رسول کی بے ادبی کرنا مقصود ہوتی تھی ان کے ہاں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس قسم کے الفاظ مسلمانوں کے اندر بھی رائج ہو جائیں۔ اس سے ایک ضابطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر وہ لفظ جو صحیح ہو، معنی بھی اس کا صحیح ہو، لیکن اس لفظ سے شرک کا پہلو نکلتا ہو، بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، کفر کا احتمال اس کے اندر پیدا ہوتا ہو، ایسے الفاظ کو استعمال کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ خود اللہ نے فرمایا اے ایمان والو راعنا مت کہو، انظرنا کہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم راعنا استعمال کرتے کرتے کہیں تمہاری زبان پہ بھی راعینا کے الفاظ جاری ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے استعمال سے بھی منع فرمایا جو الفاظ اپنے معنی کے لحاظ سے بالکل درست تھے لیکن اس سے بے ادبی کا پہلو نکل سکتا تھا۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، آدم علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں یا آدم، نوح علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں یا نوح، ہود علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں یا ہود، شعیب علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں یا شعیب۔ جتنے بھی نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا اللہ نام لے لے کر نبیوں کو خطاب فرماتے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری پیغمبر کی جب باری آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر کہیں پر بھی آپ کے لیے نام لے کر آپ کو نہیں پکارا۔ پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا محمد۔ اللہ نے جہاں پر بھی نبی کو خطاب کیا ہے آپ کی صفات کا ذکر کر کے آپ کو خطاب کیا ہے، کہیں فرمایا یاسین، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر۔ آپ کی صفات کا اللہ نے ذکر کیا، یا محمد کہہ کر اللہ نے کہیں نہیں پکارا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول کا جو مقام ہے وہ مقام کسی اور انسان کا، کسی اور ہستی کا ہو سکتا ہے؟ کسی کا نہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے جو کسی انسان کو بھی نہیں ملا، کسی فرشتے کو بھی نہیں ملا، کسی جن کو بھی نہیں ملا، خود انبیاء میں سے کسی نبی کو وہ مقام نہیں ملا جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ آپ سے جو بڑی ہستی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ سے بڑی ہستی کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ نے اپنی مخلوقات میں جس کو بڑا بنایا ہے وہ ہے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات جب آپ کو سمجھ میں آ گئی، یہ اصول بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو نام لے کر پکارتا ہے، استاد اپنے شاگرد کو نام لے کر پکارتا ہے، پیر اور مرشد اپنے مرید کو نام لے کر پکارتا ہے، لیکن یہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بیٹا بھی اپنے باپ کو نام لے کر پکارتا ہو۔ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو نام لے کر پکارے پوری دنیا کہے گی یہ بے ادب ہیں۔ اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کو استاد نہیں کہے گا، ٹیچر نہیں کہے گا، معلم نہیں کہے گا، مدرس نہیں کہے گا، قاری نہیں کہے گا، مقری نہیں کہے گا، تو لوگ کہیں گے یہ بے ادب ہے اگر وہ نام لے کر پکارتا ہوں۔ مرید اگر اپنے مرشد کو نام لے کر پکارے لوگ کہیں گے یہ بے ادب ہے، اس کو بڑوں کی تعظیم کرنا نہیں آتی۔ لیکن اگر معاملہ الٹ ہو جائے، پیر اپنے مرید کو، استاد اپنے شاگرد کو، باپ اپنے بیٹے کو، ماں اپنی بیٹی کو نام لے کر پکارے، کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ تو باوجود اس کے کہ اللہ کے رسول کا مقام تو سب سے اونچا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب سے بڑی ہے۔ اگر اللہ اپنے نبی کو نام لے کر پکارتے یا محمد کہہ کر پکارتے، کیا اس میں بے ادبی ہو سکتی تھی؟ اس میں کوئی بے ادبی نہیں تھی۔ اگر اللہ نے شعیب علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کو، دیگر انبیاء کو نام لے کر پکارا ہے، کوئی بے ادبی نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر کو اگر نام لے کر پکارتے اس میں بھی بے ادبی نہیں تھی، لیکن اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، میں اللہ بڑے ہو کر، سب سے بڑا ہو کر، میں اپنے پیغمبر کو یا ایھا المزمل کہہ کر پکارتا ہوں، میں اپنے آخری پیغمبر کو یا ایھا المدثر کہہ کر پکارتا ہوں، میں اپنے پیغمبر کو یاسین کہہ کر پکارتا ہوں، میں اپنے پیغمبر کو طٰہٰ کہہ کر پکارتا ہوں۔ جب میں اللہ بڑے ہو کر اپنے پیغمبر کا نام لے کر اس کو نہیں پکارتا، تم کون ہوتے ہو کہ میرے پیغمبر کو نام لے کر پکارو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا ہے، تعظیم سکھائی ہے کہ آخری پیغمبر کا کیا مقام ہے، اس کی کتنی تعظیم ہونی چاہیے۔ سورہ حجرات کی ابتدائی جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 2 آداب سکھائے ہیں۔ پہلا ادب پہلی آیت میں اللہ نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے بھی آگے نہیں بڑھنا، اللہ کے رسول سے بھی آگے نہیں بڑھنا۔ علماء مطلب بیان کرتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی مخالفت نہیں کرنی، اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی، اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ یہ اللہ نے ادب سکھایا ہے۔ اگر آپ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، یہ بھی توہین ہے، یہ بھی ایک طرح سے بے ادبی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ہم دعوت تو کرتے ہیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ اس کی اطاعت بھی کریں۔ محبت کے لیے اطاعت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور اطاعت موجود نہیں ہے، تو یہ صرف زبانی جمع خرچ تو ہو سکتا ہے، یہ حقیقی محبت نہیں ہو سکتی۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ آپ کو محبوب سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی آپ اطاعت کرو، محبوب کی بات کو مان لو۔ اللہ کے رسول سے محبت ہے، خود اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو فاتبعونی، میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کی پیروی کرو، آپ کی سنت کی پیروی کرو، آپ کے راستے پہ چلو، آپ کے نقش قدم پہ چلو۔ دوسرا ادب اللہ نے اسی سورہ حجرات میں بیان کیا ہے، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ نبی جس آواز میں بات کر رہے ہیں، جس لہجے میں بات کر رہے ہیں، اس لہجے سے، اس آواز سے اپنی آواز کو پست رکھنا، اس آواز سے آپ کی آواز بلند نہ ہو جائے۔ علماء کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ روزے پر حاضر ہیں تو روزے رسول پر بھی آپ نے بلند آواز سے درود نہیں پیش کرنا ہے۔ آپ نبی کی مجلس میں آ گئے ہیں، نبی کے روزے پر آ گئے ہیں، اللہ فرماتے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ اس مقام پر بھی آپ نے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے، شور شغب کرنا یہ تو دور کی بات ہے۔ 2002 کی بات ہے، رمضان کا مہینہ تھا، ناظم آباد کے اندر ہم ایک جگہ، ایک قاری صاحب تھے، وہ قرآن سناتے تھے، میں ان کا قرآن سنتا تھا، 10 روزہ ختم ہوتا تھا وہاں۔ تو جب ہمارا ختم شروع ہوا رمضان کے مہینے میں، ایک صاحب تھے جو وہ تراویح پڑھنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، شریک ہوتے تھے، وہ کافی دنوں سے ہم سے کہہ رہے تھے کہ ایک دن آپ لوگوں نے افطاری میرے ساتھ کرنی ہے، میرے گھر پہ دعوت کھانی ہے آپ نے۔ تو جب ان کا اصرار کافی بڑا تو ہم نے ان سے کہا ٹھیک ہے ایک دن ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ گیا، جو ہم قاری صاحب قرآن سناتے تھے وہ بھی چلا گیا۔ ہم اس کے گھر پہ گئے تو بہت ہی عجیب اس کا ماحول تھا، اور جو اس نے ضیافت کی، جو مہمان نوازی کی، وہ ہماری سوچ سے بھی بہت اوپر تھی۔ اتنے مختلف قسم کے کھانے، پھل فروٹ وغیرہ، بہت زیادہ اس نے، یعنی جس کو تکلف کہا جاتا ہے، تکلف والا کھانا اس نے جو ہے، اور تکلف والی افطاری اس نے تیار کی۔
تو وہاں اس کے بچوں کو جب ہم نے دیکھا، اس کی باتیں جب سنی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی جو وائف ہے، آپ کی جو بیوی ہے، وہ کتنی پڑھی لکھی ہے؟ کہنے لگا میری بیوی تو ان پڑھ ہے، وہ تو پڑھی لکھی ہے نہیں۔ میں نے کہا آپ اردو بولتے ہیں، آپ کے بچے انگریزی میں بات کرتے ہیں، یہ اتنا فرق کیسے ہے؟ ظاہر سی بات ہے، گھر میں جو زبان بولی جاتی ہے بچے وہی زبان پک کرتے ہیں، اسی زبان کو بولتے ہیں۔ تو کہنے لگا یہ میں نے خود محنت کی ہے، میں اپنے بچوں کے ساتھ خود انگریزی بولتا ہوں، انگریزی میں بات کرتا ہوں، اس کی وجہ سے ان کو جو ہے انگریزی بولنا آ گئی ہے، حالانکہ میری بیوی کو انگریزی نہیں آتی۔ پھر کھانے میں نے ان سے پوچھا کھانے آپ باہر سے لے کر آئیں؟ کہا یہ جتنے بھی کھانے سامنے رکھے یہ سب میری گھر والی نے بنائے ہیں۔ اور تیسری بات جو میں آپ سے کہنے لگا ہوں، کہنے لگا میری شادی کو ایک عرصے دراز ہو چکا ہے، کبھی مجھے یاد نہیں کہ میری بیوی نے میری آواز سے بلند آواز کے اندر میرے ساتھ بات کی ہو۔ مجھے کبھی یاد نہیں کہ جس آواز میں میں بات کر رہا ہوں میری آواز سے میری بیوی کی آواز بلند ہو چکی ہو۔ بہت بڑی بات ہے، میاں بیوی کا اختلاف ہو جاتا ہے، آپس میں کبھی کبھار میں تو ہو جاتی ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، بیوی کی آواز بھی کبھی بلند ہو جاتی ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے مجھے کبھی یاد نہیں کہ میری بیوی کی آواز میری آواز سے بلند ہو گئی ہو۔ تو جب ایک بیوی اپنے خاوند کا اتنا احترام کرتی ہے یا کر سکتی ہے، آپ مجھے بتائیں اللہ کے رسول کا کتنا احترام ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، ایسے تڑخ کے نہیں بولنا جیسے تم ایک دوسرے سے بولتے ہو۔ آپ ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں، ایک خالد، شاہد، زید، فاطمہ وغیرہ وغیرہ، ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کو نام لے کر نہیں پکارنا، میرے نبی کو پکارنا ہے یا نبی اللہ کہہ کر پکارنا ہے، یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا ہے، میرے نبی کا احترام کر کے اس کو پکارنا ہے، یا ایھا المزمل کہہ کر پکارو، یا ایھا المدثر کہہ کر پکارو۔ میرے نبی کا نام نہیں لینا، یہ بھی بے ادبی ہو جائے گی۔ اور جیسے ایک دوسرے کو تم پکارتے ہو بغیر کسی تکلف کے، ایسے میرے نبی کو نہیں پکارنا، بلکہ میرے نبی کا احترام کرنا ہے۔ میں نے عرض کی ہے شروع کے اندر، باپ بیٹے کو نام لے کر پکار سکتا ہے، لیکن بیٹے کو اجازت نہیں کہ باپ کا نام لے کر پکاریں۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کو فیس بھی دیتے ہیں، لیکن آپ اس کی منت سماجت بھی کرتے ہیں، اس کو ڈاکٹر بھی بولتے ہیں، ڈاکٹر صاحب۔ آپ ذرا اس کا نام لے، پھر دیکھیے ڈاکٹر صاحب کی طبیعت کتنی بگڑتی ہے۔ لیکن کوئی عالم دین ہوتا ہے، کوئی مفتی ہوتا ہے، آپ اس کو نام لے کر پکارتے ہیں، آپ کو کوئی احساس بھی نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کسی کے عالم کا نام لے کر اس کو پکارا، کسی مفتی کا نام لے کر اس کو پکارا تو یہ بے ادبی ہو جائے گی، نہیں، کوئی بے ادبی نہیں ہے، اس سے آپ پر توہین کا کوئی الزام بھی نہیں آئے گا۔ لیکن ایک ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی عالم کو احترام سے پکاریں، استاد کہہ کر پکاریں، معلم کہہ کر پکاریں، مولانا کہہ کر پکاریں، مولوی صاحب کہہ کر پکاریں، قاری صاحب کہہ کر پکاریں۔ جیسے باپ کا نام لے کر پکارنا بے ادبی ہے، پیر کا نام لے کر اس کو پکارنا بے ادبی ہے، استاد کو نام لے کر پکارنا بے ادبی ہے، ایسے ہی ہر کسی کا ایک احترام ہونا چاہیے۔ آپ کسی کو جناب کہہ دیں، کسی کو محترم کہہ دیں، آپ کے کون سے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ کسی کی عزت کرنے سے، کسی کے سامنے مسکرانے سے آپ کے کوئی پیسے خرچ نہیں ہوں گے۔ محبت اس کی دل میں آپ کی بیٹھ جائے گی، اس کے دل میں آپ کی عزت بیٹھ جائے گی، آپ کا احترام اس کے دل میں بیٹھ جائے گا۔ احترام کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ کسی عام انسان کا جب احترام ضروری ہے تو اللہ کے رسول کا احترام سب سے بڑھ کر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آداب سکھائے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول کا کیا مقام ہے، اللہ کے رسول کی کتنی عزت اور کتنا احترام ہونا چاہیے۔